بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانیت کے عجیب مناصب ہوتے ہیں، عجیب مراتب ہوتے ہیں۔ روحانیت میں ہمیں لوگ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جنہیں ہم دیوانہ سمجھ بیٹھتے ہیں، پاگل سمجھ بیٹھتے ہیں، جنہیں ہم دنیاوی طور پہ اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے عشق مانگ لیتے ہیں، اللہ کی محبت مانگ لیتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیتے ہیں۔ پھر جب انہیں اللہ مل جاتا ہے تو وہ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر رب سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک دنیا بھی ہم سے دور ہو جائے۔ پھر دنیا بھی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ اب دنیاوی چیزوں میں ان کا کوئی سروکار رہتا نہیں ہے، نہ ان کو زیب تن سے مطلب ہوتا ہے، نہ انہیں اچھے کپڑے سے مطلب ہوتا ہے، نہ انہیں اچھی جگہ پہ بیٹھنے سے مطلب ہوتا ہے، نہ انہیں اچھا کھانے سے مطلب ہوتا ہے، نہ انہیں اچھا پہننے سے مطلب ہوتا ہے، نہ اسے اچھی محفلوں میں جانے سے مطلب ہوتا ہے، نہ ہی وہ گھر کی طلب رکھتا ہے، نہ ہی کوئی چھت کی طلب رکھتا ہے۔ وہ آسمان کو ہی چھت سمجھتا ہے، وہ زمین کو بچھونا سمجھتا ہے، وہ اللہ کی اس کائنات کو اپنا مکان سمجھتا ہے۔ وہ چاہے یہاں رہے، چاہے وہاں رہے، کہیں پہ بھی رہے، اس رب کی کائنات ہے، اس رب کی کائنات کو وہ اپنا مکان سمجھتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں تو ظاہری چیزیں دیکھی نہیں جاتی نا۔ اللہ کے ہاں ان اللہ اپنا وہ ہے نا کہ لا ينظر الى اعمالكم الى صوركم ولا اعمالكم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں اور عملوں کو تو دیکھتا نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے دل کو۔ دل ان کے اجلے ہیں، دل ان کے صاف ہیں، دل ان کے پاک ہیں، دل ان کے منور ہیں۔ جو چیز رب کو نظر آ رہی ہے وہ تو پاک ہے نا، وہ چمکدار ہے، وہ نور سے بھری ہوئی ہے۔ اب دنیا ویسے ہی ایک غلاظت ہے، دنیا کی غلاظتوں میں گھرا ہوا تمہیں برا لگتا ہے نا، تمہیں خراب لگتا ہے، تمہیں وہ زبوں حال لگتا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، کپڑوں کی حالت دیکھو، اس کا اپنا حال تو دیکھو، اس کے بال تو دیکھو، پیروں میں چپل نہیں ہے، حال کیا بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا جناب گرا دیتا ہے کیا؟ کہاں بدبو میں پڑا ہے، کہاں روڈ پہ پڑا ہے، کہاں وہ جناب کسی کٹیا میں پڑا ہے، کہاں جنگلوں میں پھر رہا ہے۔ یہ اللہ والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ آپ اللہ والوں کو کس طریقے سے سوچتے ہیں، کس طرح کا سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رب بڑا کریم ہے، تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی، وہ بڑا کو پیسے والا ہوگا، بڑی خوشبوئیں لگی ہوں گی، بڑے جبے کبے ہوں گے، بڑے امامے ہوں گے، بڑی جناب نورانی سی صورت ہوگی، لوگ اس کے گرد جناب جھمگٹا لگا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ جس کی ذمہ داری، جس کی ڈیوٹی لگی ہو، جس کی ڈیوٹی لگی ہو، اس کو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لوگوں کا جھمگٹا بھی عطا کرتا ہے، اسے مسند بھی عطا کرتا ہے، اسے بڑی خوبصورت پوشاکیں عطا کرتا ہے، اسے جبے کبے بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن جن کی ذمہ داری لگی ہے، لیکن جو لوگ ذمہ داری سے باہر ہیں اور عشق کی منزلوں میں اپنے آپ کو فنا کر کے رب سے رب کو مانگ لیا اور رب سے دنیا کو دھتکار دیا،
رب سے کہہ کے دنیا کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، دنیاوی معاملات کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، دنیاوی سکھ چین کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، دنیا کے ہر چیز سے وہ ماورا ہو گئے، وہ اپنے اللہ کی مستی میں مست ہیں۔ یہ جو اللہ کی مستی میں مست ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں مجذوب۔ یہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہاں بیٹھے بیٹھے نا کبھی یہیں سے غائب بھی ہو جائیں گے، کہاں تھا بھائی، ادھر تو بیٹھا تھا، ابھی کہاں گیا کوئی معلوم نہیں، کہاں چلا گیا۔ کبھی جنگلوں میں آپ کو مل جائے گا، کبھی کس صورت میں مل جائے گا، کبھی کس حال میں مل جائے گا، کبھی وہ آپ کو سمندروں میں مل جائے گا۔ یہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں اس طرح گم گشتہ ہوتے ہیں، یہ اس کی مستی میں مست ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں دیوانے پاگل لوگ، اور ہم ان کو قدر کی منزل سے نہیں دیکھتے، ہم ان کو دھتکار بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کس رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بلٹ گھما دیا، یا اس نے رب سے مانگا یہی ہے کہ مالک بس اپنی مستی میں مست رکھنا، دنیا میرے اوپر حرام ہو، میں دنیا کے اوپر حرام ہوں، مجھے دنیا کے لیے ختم کر دے، دنیا کو میرے لیے ختم کر دے۔ اس نے رب سے مانگا کیا ہے؟ اس نے اگر رب سے یہی کچھ مانگا ہے، اس کا اندر کیسا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، کتنا منور ہے، کتنا روشن ہے، کتنا اللہ کے ذکر سے آباد ہے، اس کے اندر کتنا نور اترا ہوا ہے، اس کی منزلیں کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کی سیر کہاں تک کی ہے، اس کی محفلیں کہاں سجتی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ حقیقت میں یہ مجذوب لوگ ان لوگوں کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں جن کے ذمے لگے ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے لگا رکھا ہے، وہ آستانوں پہ بیٹھے ہوں یا کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، ان کے معاون ہوتے ہیں یہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں پاگل سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مجذوب لوگ ہیں، یہ اللہ کی مستی میں مست رہنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ایسے دیوانے اور مستانے ملیں، ان کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، انہیں چھیڑا نہ کریں۔ وہ آپ کو بد دعا نہیں دیں گے، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن آپ انہیں نہ چھیڑیں۔ کیا معلوم کہ اس کا یہاں سے ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہے، یا اس نے مالک سے مانگا یہ رنگ ہے۔ اگر اس نے مالک سے رنگ ہی یہ مانگا ہوا ہے تو تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس وہ جو مانگتا ہے مالک دیتا ہے۔ تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے، تمہاری محبت سے ہو سکتا ہے وہ رب سے کچھ ایسا مانگ لے تمہارے لیے کہ تمہاری یہ دنیا بھی بن جائے، وہ دنیا بھی بن جائے۔